وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ کہ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے مدد کس نے کی ہے، اللہ کی مدد کس نے کی ہے، اللہ تو مدد سے پاک ہے۔ لیکن آپ نے یہاں پہ مہذب ہونے کا ثبوت دینا ہے، جلد از جلد قبلہ سے اقدادہ صاحب کو راستہ دیں تاکہ آپ جلد تشریف لائیں، ہم سب ان کی زیارت سے مشرف ہوں اور ان کے بیانات سنیں۔ آپ حضرات یقیناً آج اہل لودھرا نے آج دنیا دیکھ لے، شاید انہوں نے یہ سمجھا تھا بابا جی جائیں گے تو جذبات کم ہو جائیں گے۔ نہیں، ہم نے دنیا کو آج پیغام دینا ہے کہ بابا جی کے آقا کا نام جیسے قیامت کے دن تک قائم رہے گا، مصطفیٰ کے دیوانوں کے جذبات بھی قائم رہیں گے۔ ہم ہر لمحہ ان کا اسی طرح استقبال کریں گے جیسے پہلے استقبال کیا تھا۔ تم نے بہت سارے لوگوں کو فیورٹ شیڈول میں ڈال کے دیکھ لیا، تم نے جیلیں بھر کے دیکھ لی، تم نے تشدد کر کے دیکھ لیا، لیکن تاریخ گواہ ہے سب حضرات تشریف رکھیں۔ پتاکے نہیں، اے رضوی پتاکین جے بڑے بڑی سنتا کو پتہ لگا سے انشاءاللہ۔ لبائک یا رسول اللہ لبائک، 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 اسا بابا جی فرمینے ہونے بھی ایسا لگے نہیں، سارے پچھو سارے مالک کھڑے توارے ہی جو بھامے کوئی جینے سیرو تے امامہ ہے بھامے کہنی، بھامے ڈاڑی ہے تے بھامے کہنی، بھامے نمازی ہے یا کہنی، لیکن گال حضور دی عزت دی آوے سب تو پہلے میدان
زمانے چاہتے نا جیڑا بندہ وہ ہے حضور دا وفادار وعدے میں گناہگار ضرور ہیں صحیح میں غدار نہیں اسا ان دی جتی چاون بھی اعزاز سمجھتے ہیں اسا ان دی جتی سر اتے رکھن بھی اعزاز بھئی حضور دا غلام ہے تے جیڑا کوئی سمجھتے میں چودھری ہیں پتر تو چھوٹا چودھری ہیں تیرے کنوں سا خود بڑے چودھری ہیں تائیں وہ کھادا ہی کہنی جڑے ساکو سارے بابے کڈن دا کھوا دیتے تائیں وہ پاتا ہی کہنی جڑے ساکو مال کا پوا دے ہنڈوائی دیتے کیا دبے وہ جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا وہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا تو کسی کے نہ گھٹانے سے گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا لبیک لبیک یا رسول اللہ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک زونل ڈویژنل ضلعی ذمہ داران و کارکنان اور تمام عاشقان رسول کچھ زمانہ تھا کہ تعارف کراتے وقت صاحب کے لاکے لگائے جاتے تھے اور کہا رسول اللہ کے بس ہم سب کا یہی تعارف ہے لاکھ صاحب کے لاکے ہوں حضرت فرمایا کرتے تھے آگے پیچھے جھوٹ ہو اور جب وقت آئے تو حضرت صاحب چڈوں میں بوشل دے کر بھاگ رہے ہوں تو ان حضرت صاحب کو ہم نے کیا کرنا ہے بات صرف اتنی ہے کہ ان سے وفا کی بات ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب رضوی صاحب بھی تو ایک عالم ہی تھے کیا انہوں نے ایسا کیا ہے کہ گئے ہیں تو نہ ذکر ختم ہوتا ہے نہ یہ ختم باتیں ہوتی ہیں کہ وہ کون شخص تھا علامہ اقبال کہتا ہے یہ کون غزل خواہ ہے پرسوز و نشاط انگیز یہ کون غزل خواہ ہے پرسوز و نشاط انگیز اندیشہ دانا کو کیا جس نے جنوں آمیز اقبال کہتا ہے یہ کون آیا ہے کہ جس نے زمانے کی رتی بدل کے رکھ دی لوگوں نے کہا بڑا آستانہ ہوگا بڑے شیخ الحدیث کا بیٹا ہوگا بڑا برادری ہوگی بڑی بات ہوگی تو پھر کوئی دین کی بات کر سکے گا فرمایا نہیں یہ جبر و قہر نہیں یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانی بابا جی آئے کہ انہاں کیا کوئی بڑے شاید ضرورت نہیں حضور دا سچا غلام ہونا چاہیے تختہ تے تخت دو میں پلٹ کے رکھ سکتا ہووے صحیح سچا غلام بابا جی کو پوچھا بابا جی اتنا یقین ہے کتھوں یقین لے آئے ہو بابا جی آکھن لگے یارا یہ یقین میں اپنے بڑے کو سکھیا اپنے اسلاف کو سکھیا بابا جی کیڑے بابا جی فرماتے سن اخلاص عمل مانگ نیا گانے کوہن سے اخلاص عمل مانگ نیا گانے کوہن سے شاہاں چے عجب گربہ نوازن گدایاں را بابا جی نے اپنے بڑے اسلاف والا اخلاص منگیا رب نے اس دا صلہ دنیا تے بھی دیتا اجے او صلہ باقی ہے جس صلے نو اسی تو سا رڑ کے دیکھنا کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ اور ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی گھر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ اور ہم بھی وہ خوبصورت منظر دیکھیں گے گھر ملاقات ہو گئی بابا خادم حسین رضوی کے ساتھ ہم کہیں گے بابا جی جو آپ ہمیں سبق دنیا میں دے کر آئے نا ہم بھولے نہیں ہم بچے نہیں بلکہ آپ کا سبق یاد کر کے ہم نے کہا کہ ستم کر کے آگے نہ جھکا ہے سر نہ جھکے گا ستمگر کے آگے جھکا ہے نہ سر جھکے گا جو کہا ہے وہی کریں گے
جو بابے نے ہمیں پڑھایا ہے وہی بتائیں گے. اور بابا جی کہتے تھے جنہیں پوچھ پوچھ کے محبت کی تھی نا انہیں کوئی نہیں کی تھی. جڑا اجے بھی یہ سوچ رہا کہ لبیک دے نعرے تے مینوں ایتھے تک ہاتھ لینا چاہیے یا ایتھے تک, فرمایا حضور نہ محبت کرنی تے انے واہ کرنی. اور اچھا گل سنو ایک منٹ, لاندے نعرے حجر چاس نہیں آئی میری لودر والے نعرہ, میں لواندہ نعرہ صبر کرو بابا, وہ لاندے نعرہ کھڑو نعرہ لاندے گل بڑھ لیندے ہو تانوں ذرا وہ جڑا علامہ اقبال فرماندہ باقی نہ رہی وہ تیری آئی نہ ضمیری, اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری. اقبال کہندہ کی کریے کہ ہر کوئی تینوں دین دے رات ہٹان واسطے بیٹھے ہویا. مدت بعد کوئی درویش آیا سی جنہیں آ کے ساریاں لینا درست نہیں کر کے رکھ دیتیاں سن. لوگوں کیا جی بڑا بڑا جناب مدرسے چاہیے, بڑے آستانے چاہیے, بڑے ڈیرے چاہیے. بابے نے کیا نہیں, اخلاص چاہیے. اخلاص ہونے تک قوم آج بھی نال لگن نو تیار ہے, کوئی بڑیاں گڈیاں دی لوڑ نہیں. بابے نے کیا میں ویل چیئر تے ٹوراں گا دیکھنا قوم پیچھے کس طرح دی گل. اس طرح میں بابے نے آکے لوگوں نے کیا جناب او مائی کوڑا سٹتی رہندی سی کہ سکولاں دے نصاب تک او گل شامل ہو گئی. جی حضور تے بڈی مائی کوڑا سٹتی سی, حضور جناب اوندا صلی اللہ علیہ وسلم پتہ لین چلے گیا. بابے نے کہا جھوٹ بول دیو, حضور دی ناموس دے تے ڈاکے پاندے ہو. سکولاں دے نصاب وچ ایک گل شامل ہو گئی. جدوں بابا جی نے دین دی گل کیتی اور اسلاف دے رنگ نال کیتی, اسلاف دے طرز عمل نال کیتی, تے اج گل سننا ذرا بڑے غور نال. لوگ پوچھتے لبیک والے نے کی کیتا, میں کہا میں تینوں دسدا کی کیتا. پاکستان دے اندر ہر تعلیمی ادارے دے اندر یکساں نصاب تیار ہو رہا سی. پتہ ہے تانوں, پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ آج سن لو, پاکستان دے ہر تعلیمی نظام دے اندر, تعلیمی ادارے دے اندر یکساں نصاب تعلیم جاری ہو رہا, پرائیویٹ ہوئے یا جناب گورنمنٹ والا ہوئے. اور نصاب تعلیم بالکل تیار سی. اس بابے دی بصیرت نو لکھاں سلام. بابا جی نو آکے کسی نے دسیا کہ نصاب تعلیم تیار ہو گیا. بابا جی نے یہ نہیں کیا بھئی اسی کی کر سکتے ہیں, ہوں تا جناب گورنمنٹ دے مسئلے. بابا جی نے کیا اچھا ساڑھے سندھ اسمبلی دے شیر مفتی قاسم فخری صاحب نو بابا جی نے کیا کہ قرارداد پیش کرو کہ جدو بھی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے گا نال لفظ خاتم النبیین لکھا جائے گا. وہ قرارداد پاس ہو گئی. لوگ پوچھتے لبیک والے نے کیتا کی. اور ذرا سننا, جدو نصاب تعلیم مکمل تیار ہو چکیا ادھروں قومی اسمبلی تک وہ قراردادہ پاس ہو گئی اور نصاب تعلیم رک گیا کہ جتے جتے میرے آقا و مولا کا نام لفظ خاتم النبیین نال لکھا جائے گا تا سکولیں داخل کیتا جائے گا. لوگ پوچھتے ہیں کہ خادم حسین رضوی نے ختم نبوت دی کی خدمت کی تھی. میں کہا توڑیاں نسلہ نو لفظ خاتم النبیین یاد کرا گیا, کہ گستاخ رسول دی حدیث یاد کرا گیا کہ من سبا نبیین اے توڑے واسطے کر کے گیا. اور سمجھ آئی بابے نے کی کیتا, او کیتا جڑا کوئی بھی نہیں کر سکیا. یکساں نصاب تعلیم آ رہا, بیکن ہاؤس اور ایل جی ایس بھی پڑھایا جائے گا کہ جتھے بھی میرے آقا دا نام آئے گا لفظ خاتم النبیین نال آئے گا. سمجھ آئی جے بابا جی نے کی کیتا کہ نہیں آئی ہے؟ آ گئی. ہاں, اور بابا جی اس اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کمال دیتا سی. میں رستے ساتھیاں نو دس رہے سی, میں کہا بہت بڑا لبرل کراچی دا, ان دی پارٹی دے ایک بندے نے مضمون لکھیا اسلام دے خلاف. بابا جی عملی کرن دے قائل سن, بیٹھ کے دلیلہ دیں دے تو بابا جی تو بات کوئی دلیلہ نہیں سی دے سکتا, نہ کوئی ایسا عالم دیکھیا ہون گے بڑے ہون گے, لیکن کوئی عالم با عمل اس طرح دا نہیں دیکھیا. علم بھی پورا سی تے نال عمل بھی پورا سی. بابا جی دے کول میں لے کے گیا, میں کہا جی نے بڑا ظالم مضمون لکھیا. اے آدھا کہ جناب اسلام تسی کہندے ہو اسلام عورتاں نوں بھی حقوق دیندا, بچے نوں بھی دیندا, اقلیت نوں بھی دیندا, سارے نوں دیندا. تے اسلام ہوے جڑی اپنی فرض نماز دی صف وچ بچے نوں پیچھے کھڑا کردا, اے کڑے حقوقن. میں بابا جی کو لے کے گیا, بابا جی بڑے آرام نال اخبار پڑھا سن ٹیک لا کے. میرا چہرہ دیکھا کہنے کی گل ہے, میں کہا جی اس طرح میں مضمون پڑھیا اور انہوں نے اسلام کے خلاف بڑی زارفشانی کی تھی, بڑیاں پٹھیاں گلاں کی تھیاں. بابا جی کہنے لگے کی گل ہے؟ میں کہا جی انہیں ساری داستان دسی گئی, انہیں اے لکھیا. بابا جی اٹھ کے بیٹھ لگے, فرمایا چلیا انہوں آگ کہ اسلام بچے نو پیچھے کھڑا کردا کہ تسی مستقبل وچ او عمل کرنا ذرا غور نال دیکھ لو, اس طرح تسی تیاری کرو. کوئی علمی دلیل نہیں. فرمایا پیچھے بچے نو کھڑا کر کے اسلام دسدا کہ تہاڈا مستقبل اے وے, تسی اچھی طرح دیکھ لو. کل تسی امامت دے مصلے تے بھی کھڑے ہونا اور جناب تسی نماز دی صف وچ بھی کھڑے ہونا, تے تسی اقامت بھی کرانی تاکہ اچھے طرح تانوں ازبر ہو جاوے. اے ہے بابا جی دا کردار کہ ایک گل کرنی اور ہر چیز. میں اس شخص کو جا کے جواب دے دیتا, وہ شخص کہنے لگا یہ جواب کس دا؟
میں کہ جی میں دس دیتا جواب تو چھڑ کس دا. انہیں کیا اس اسلام کے خلاف مضمون لکھنے میں 2.5 سال محنت کی تھی. ایک کون شخص ہے جس نے 2 جملے اندر میرا مضمون لپیٹ کے رکھ دیتا. میں کہ جی اس شخص نو علامہ خادم حسین رضوی کہنے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. اور بابا جی آدھے سن پوچھ کے محبت نہیں کی دی جاتی, انہیں واقع کی جاتی. بابا جی فرماتے سن اسا کوئی بھی کام رسمن نہیں کیتا. فرمایا کہ میرے آقا مولانا رسمن چلے نا وہ عہد دے مقام عہد کی طرف جانے ہویا مقام شوش 1.5 میل تو واپس آ گئے. عبداللہ بن ابی منافق نے ساتھی تے فرمایا جنہاں نے دل اور جان ایمان تو ود کے منیا. میرے آقا مولا نے بدر کی طرف جانے پوچھا کہ اے میرے صحابہ بدر جانا چاہیدہ کہ نہیں, جانا چاہیدہ کہ نہیں, جانا چاہیدہ کہ نہیں. حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ ساڑھے کو پوچھ دیو سل حبال من شیطا وقتا حبال من شیطا سالم من شیطا آدھے من شیطا خذ من اموالنا ما شیطا واتنا ما شیطا. یا رسول اللہ بدر دیا دے کھڑیا حکم دیو گھوڑے سمندر پا دیو گے, حکم دیو کیسر و کسرا نہ جنگ چھیڑ کے رہ دیں گے. بابا جی کہنے لگے کہ تاریخ لکھیا حدیث کی کتابیں لکھیا انہوں کو گھوڑے 2 سن یا 1 سی تو انہوں نے کیڑے گھوڑے سمندر پانے سن. پھر بابا جی نے اقبال کو پوچھا اقبال 10 انہاں کیڑے گھوڑے سمندر پانے سن. اقبال آدھا ہر کیش کے مصطفیٰ سامان اوس باہروں پر درگوشہ دامان اوس. اقبال آدھا جس سے دل میں حضور دی محبت ہوندی نا کائنات دیا ساری نعمتاں ان دی جیب وچ موجود ہوندی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نو اپنے حبیب دی عزت واسطے گل ود کے کرنی پسند ہے. صحابہ کو گھوڑے 2 اور صحابہ نے کیا سی کیسر و کسرا نہ جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے, سمندر گھوڑے پا دیں گے. پھر رب نو یہ ادا پسند آ گئی. حضرت عمر کے زمانے جدو ایران نال جنگ ہوئی تے حضرت سعد بن ابی وقاص دی قیادت وچ صحابہ نے گھوڑے جدو دریائے دجلہ پائے نا تے علامہ اقبال کہندا دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے اور بارے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. جدو صحابہ نے گھوڑے دریائے دجلہ پائے تے سامنے ایرانی کھڑے سپاہی کہنے لگے انہوں نے کہا انسان نہیں آ رہے ایک دیوانے آ رہے ہیں. اس موقع تے ایک رائٹر لکھتا انہوں نے کہا یاد رکھنا جذبے سواریاں چ نہیں ہوندے سوارا چاہتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں لبیک والے کول کتنا جذبہ ہے گھنٹے گھنٹے لبیک دے نعرے لاندے رہے. میں کہا جذبہ صادق سی بابے وچ جذبہ صادق سی بابے دے وچ اور جذبہ تھلے اتریا. بابا جی آخدے سن پر نالے تو پانی صاف تھلے اترتا تھلو صاف نہیں آندا. ساڈا بابا سچا سی اج کارکن بھی سینہ پاڑ کے کہندا لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اے او جذبہ جڑا فیض آباد گوڑیاں بھی مٹھا نہیں ہویا. اے او جذبہ جڑا مرن تو بعد بھی نشہ نہیں رتھنا. اے او جذبہ جڑا نہیں ختم کیتا جا سکتا کیونکہ جذبہ بڑا سچا. اور میرے آقا مولا دا نام نامی ہے. لیکن اسی کسی نے نمایا جی اسی کیا جناب پلانے ساڑھے بزرگوں نے نعرہ لاؤ ساڑھے قائد نعرہ ایک کوئی ہے. استاد صاحب فرماندے سن کہ مالکہ دے نعرے ہوندے کتیاں دے نعرے نہیں ہوندے. اور جدو مالکہ دا نام لیا جائے تو پھر قرآن آتا فَاسْقُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. جدو رب انہوں نے سینہ کھول کے ہر شے تو ود کے حضور نال پیار کیتا پھر کائنات دا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا. لوگ بڑے بڑے عہدے تے فائز ہوندے اور بڑی بڑی چیزاں ہوندیاں لیکن وقتی اور دنیاوی ہوندیاں. اس دنیا دے اندر اسی اپنی اکھاں دے اندر دیکھا کہ ایک شخص آیا جڑا کہتا سی میں قوم کو وہاں سے ہٹ کروں گا جس اس کو پتہ بھی نہیں لگے گا. انہاں ناسی چیف آف آرمی سٹاف جنرل پرویز مشرف خالی مشرف رہ گیا.
اور مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، اور کوئی بات نہیں۔ پھر جناب اگلا شخص آیا، اس کا نام صدر پاکستان عزت مآب آصف علی زرداری، خالی زرداری رہ گیا۔ اور جناب ایک اور شخص جناب وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد نواز شریف، خالی نواز شریف رہ گیا۔ ساڑھے قائد کا نام علامہ خادم حسین رضوی سی، انہاں سارے رڑ کے نام بگاڑیا، خادم رضوی خادم رضوی خادم رضوی، لیکن دنیا تو بابا جی کہن ہر زبان آختی عاشق رسول علامہ خادم حسین رضوی۔ اور تم کہتے ہو کہ دنیا خرید لی جائے گی۔ وہ بعد میں شخص مجھے فون کر کے کہنے لگا ہم نے آپ کو بڑی بڑی اچھی آفرز دی، آپ نے کوئی قبول نہیں کی، مجھے افسوس رہے گا۔ میں نے کہا تجھے افسوس نہیں کرنا چاہیے، تو مجھے سنا رہا تھا کہ میں نے فلاں کو بھی خریدا، میں فلاں بھی خرید لیا، فلاں 5 میں کیا، کوئی 10 میں کیا، کوئی کروڑ کوئی ارب میں کیا، میں سارے خرید رہا ہے۔ میں کہا جا کے قیامت تک جدو مرن تک خوش روی کہ میں زندگی چ او بندے ویکھے جڑے کسے قیمت ویکن نو تیار نہیں، جنہ دی کوئی قیمت نہیں۔ اور ساڈا بابا سانو وہ نظریہ دے کے گیا جڑا قابل فروخت نہیں ہے۔ اے زبان کٹ سکتی، اے سر جدا تو ہو سکتا، لیکن مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے۔ ہم نہ شیخ نہ ملا نہ مصاحب نہ لیڈر، ہم نہ شیخ نہ ملا نہ مصاحب نہ لیڈر، جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے۔ بابا جی نے گل دسی ہو جڑی آپ کر کے دکھائی، اور بابا جی لوگ کہنے سن او جناب ایک ہی ویل چیئر تے بہ کے کرے گا۔ میں کہا بابا خالی بہ کے آہ دینا اسی ہاتھ بلند کیتا انہیں دے استعفیٰ لے کے جانا تے استعفے دینے پہ جاتے ہیں۔ بابا آہ دینا لوگ کہنے جی بابا جی فیض آباد ہون کر کے دکھان۔ بابا جی نے اپنے تصرف نال حضور دی ناموں سے رسالت تے فیض آباد ساری مخالفت دے باوجود کر کے انہوں نے سینے دے زور تے حضور دی عظمت دا جھنڈا بلند کر کے دسیا کہ اتنے سب کچھ برداشت کیتا جا سکتا، اتنے سارا کچھ ہو سکتا، لیکن نعرہ اس ملک کے اندر ایک کوئی لگے گا کہ تاجدار ختم نبوت، اور آج قوم نو پھر اس نام تے گمراہ کیتا جا رہا کہ اسلام اخلاق سے پھیلا، تلوار سے نہیں پھیلا۔ پارلیمنٹ دے اندر دوبارہ یہ تقریرہ کیتیاں جا رہی ہیں، جدو پورے امت مسلمہ خاموش سی، ایک ویل چیئر تے بابا بیٹھا کے آیا، انہیں کہا تسی کون ہوندے ہو حضور دی تلوار دا انکار کرنے والے، تسی کون ہوندے ہو میرے آقا و مولا دی تلوار دا انکار کرنے والے؟ فرمایا میرے آقا و مولا نے بدر واسطے تلوار اٹھائی، اے بھی میرے آقا و مولا دا اخلاق، میرے آقا و مولا نے پگلی مائی واسطے چادر بچھائی، اے بھی میرے آقا و مولا دا اخلاق، میرے آقا و مولا نے احد واسطے تلوار بلند کی تھی، اور فرمایا کون ہے جڑا اس دا حق ادا کرے گا؟ حضرت ابو دجانہ کیا ہے یا رسول اللہ اس دا حق کی ہے؟ فرمایا اللہ تے رسول دے دشمنہ دے خلاف چلے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس دا ہو حق کی ہے؟ فرمایا کسے مظلوم تے نہ چلے۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس دا ہو حق کی ہے؟ فرمایا کسے عورت اور کسے بچے ہوتے نہ چلے۔ میرے آقا و مولا کو حضرت ابو دجانہ نے تلوار لے لئی تے پہلوانہ دی طرح چلے، میرے آقا و مولا دے سامنے پہلوانہ دی طرح چلے تے میرے آقا و مولا نے دیکھ کے فرمایا اللہ نو یہ چال بڑی ناپسند ہے لیکن میرے دشمنوں دے سامنے پسند ہے۔ اور بابا جی وہ چال امت نو دس کے کہن کہ اسی اپنے واسطے اپنے واسطے اسی بڑے پیچھے ہوئے ہیں، اپنے واسطے اسی جناب وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اسی اپنے واسطے بالکل پیچھے ہوئے ہیں، پیروں وچ بیٹھن نو تیار ہاں، جتیاں وچ بیٹھن نو تیار ہاں، لیکن کفر دے سامنے اکھ تھلے کرن نو تیار نہیں، اور ایک کہن نو تیار نہیں کفر دیاں بولیاں کہ اسلام اخلاق سے پہلا، اسلام اخلاق سے بھی پہلا، میرے آقا و مولا کی تلوار سے بھی پہلا۔ اور تساں اخلاق اور تساں تلوار چھڈی، اخلاق اپنایا تے کشمیر پلیٹ چ رکھ کے دے دیتا رہنا۔
کشمیر دے دیتا جنا ہندوستان نو پلیٹ وچ رکھ کے جے تواڈے ہاتھ تلوار اس ملک نو حاصل کرن واسطے 10 لاکھ مسلماناں دی قربانی ہوئی اور انہوں نے اس واسطے قربانی نہیں سی دیتی کہ اس پاکستان سرزمین تے جس نو اسی پاکستان کہتے ہیں اس پاکستان سرزمین نو اس واسطے لیا سی کہ تے مندر بنن اس واسطے تو نہیں لیا سی اس پاکستان نو جدو اسی حاصل کیتا تے ساڈے وڈیاں نے کوئی نعرہ لایا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہر طرف آواز آوے تاکہ وہ اسلام آباد دے اندر بیٹھے بدماشاں نو آواز جاوے کہ پاکستان اس مقصد واسطے حاصل نہیں کیتا گیا بلکہ پاکستان دے مقصد واسطے جڑا نعرہ لگیا اور نعرہ اج بھی لودھراں دی سرزمین ہوتے اہلیان لودھراں بڑی اچھی آواز نہ لا رہے ہیں کہ اسی کسے اس حاکم نو اور اس وزیر اعظم نو اور اس حکومت نو یہ حق نہیں دیاں گئے کہ اس پاک سرزمین دے ہوتے جتھے جناب بڑے بڑے اولیاء دفنن اور جس پاک سرزمین نو 10 لاکھ مسلمانوں نے اپنا خون دے کے حاصل کیتا اس دے ہوتے اسی تو انو مندر بنان دی اجازت دئیے اس واسطے بڑی اچھی آواز نہ نعرہ لاؤ تاکہ پتہ لگے کہ پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا گلنا تو آڑے نال بڑی لمبیاں چوڑیاں کرنی ہے سن تاکہ تانوں دس جائیے کہ بابا جی دے جان تو بعد کام گھٹیا نہیں کام ود گیا اور آج وہ لوگ جڑے کہندے سن سانوں گل نہیں سی سمجھ آندی آج وہ آگے کہندے یار ایک کون بندہ سی ایک کدھروں آیا کدھر چلا گیا میں کیا اے صرف اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا غلام سی جنہیں حضور دے نا تے سوداگری نہیں کی تھی جنہیں حضور دے نا تے کوئی دوسری گل نہیں کی تھی اور بابا جی کہندے ہوندے سن کہ جناب اسی مر تے سکتے ہیں اپنے آقا و مولا دے نا نال غداری نہیں کر سکتے اور فرماندے سن کہ گناہگار واسطے معافی فرماندے نہیں گناہگار واسطے معافیاں غدار واسطے کوئی معافی نہیں اور بابا جی آدھے سن گال بڑی اگے بات گئی اور واقعتاً حقیقتاً گال بڑی اگی بات گئی لوگ سمجھ دیں اے صرف سیٹا واسطے آئے سن یہ وہ نہیں بابا جی آدھے اسی حضور دے دین واسطے آیا اور اسی حضور دے دین تختوں تے لیا کے دساں گے ساڑھا جے ایک شیر اسمبلی گرج دا تے ہر شاید ہر طرح دی تے جس دن جناب ہر پاسوں صدا آ رہی ہوئے گی کہ تاجدار ختم نبوت تے لبیک دے نعرے لگ رہے ہونگے اور ساڑھے جناب شیر جا کے اسمبلی سے بوئے نو ٹوٹے مار کے کہہ رہے ہونگے او اسمبلی جتے ساڑھے آقا و مولا دی ختم نبوت دے ہوتے ڈاکہ ڈالا گیا اے اسمبلی جتے لوگ بیٹھ کے کہنے سن کے شراب دے پرمٹ حال کرو اے اسمبلی جتے بیٹھ کے لوگ کہنے سن کے مندر بناؤ جناب مندرہ واسطے نہیں بنے آئے ملک ہاں اقلیت رہن اور خوش طریقے نہ رہن جتے مرضی رہن سانو انہوں نے کوئی غرض نہیں جو تسی انہوں نے فیسیلیٹیٹ کرو لیکن اس ملک کے اندر جڑا بیج بویا استاد صاحب فرمانے سن 1000 سال بابا جی بیٹھے باٹی چوک حضرت داتا علی اجویری فرمانے سن جے تسا مندر بنانے نا تے بابا جی کو جا کے پوچھ رہو بابا جی تسی تے کی لین آئے ہو فرمانے پاس بانے عزت ام الکتاب از نگاہش خانہ باطل خراب داتا صاحب نے تے آ کے بت کدے نو ویران کیتا اور تسی کیڑے آج ساڑھے سر تے مسلط ہو گئے ہو جڑے دوبارہ بت کدے بنان تے آ گئے ہو سید حجویر مخدوم امم مرکز او پیر سنجر راہ حرم اور عہد فاروق از جمالش تازہ شد حق زہر پہ او بلند آوازہ شد پاس بان عزت ام الکتاب از نگاہش خانہ باطل خراب او تا اللہ دے قرآن دے محافظ بن کے آئے اور رب کہندا کہ وان المساجد اللہ فلا تدعوا مع اللہ رب کہندا مساجد اللہ نو پکارو انہاں دے سوا کس نو رب نو پکارا جاندا اور تسی او مندر پکارو گے جتے ہری رام تے شری رام آکھیا جائے گا اس پاکستان دے اندر انشاءاللہ اہلیان پاکستان ایک کم نہیں ہون دیں گے انشاءاللہ اور کوئی کسی غلط فہمی چ نہ روے اسا گردنہ رکھیں حضور واسطے ہویاں اور ساڑھے بابا جی دے سامنے کوئی آتا سی نا کہ بابا جی قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں آپ فرماتے ہیں چلیا اسا حضور دے نا تے گردنہ ودا چکے ہیں نہیں لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک
بات لوگ کہتے ہیں جی لبیک والے کو مجمع ہے ووٹ کوئی نہیں یہ ہے وہ ہے میں کیا لبیک والے جلسہ کریں نا تو جگہ گھٹ پہ جاندی تے تسی کرتے ہو دھاندلے دھاندلی نہیں دھاندلے تے اس واری انشاءاللہ تو نہیں کرن دینی جڑا ہاتھ بڑھے گا نا ساڑھے حق دی طرف اسی وہ ہاتھ بڑھ کے رکھ دیں گے سانو اپنا حق لینا آندا اور بڑی اچھی طرح قوم واقف ہے کہ لبیک والے اپنا حق لینا جان دیں اور اچھی طرح لویں گے اور کراؤ الیکشن صحیح ایمانداری نال تے تھوڑے ڈبے گھٹ ہون گے ساڑھے ووٹ پھر بچ جان گے ایک قوم سب کچھ برداشت کر سکتی لیکن جدو اس قوم دے اگے اس امت دے اگے اس دے نبی دا نام آوے نا تو پھر اقبال کہتا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو کفر کوشش کر رہا کہ اس روح محمد نو امت دے دلوں وچ کر دے لیکن اللہ بھی بڑا غیرت مند ہے ورفعنا لک ذکرک دا ذمہ اس نے لے آیا وہ بھی اپنے نبی دا کوئی علامہ خادم حسین رضوی جیسا غلام بھیج دیندا جڑا دوبارہ روح محمد امت دے دلوں وچ پا دیندا اور علامہ اقبال کہندا کہ نا امید نہ ہو اے رہبر فرزانہ کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی بے شک کم کوش سن لیکن جدو انہاں دے آقا و مولا دا نام انہاں دے سامنے آیا پھر ایک کھل کے ہر شے تو چھاڑ مار کے اگے میدان وچ آ گئے اور انہاں نے ایک کوئی نعرہ لایا اور بابا انہاں نوں ایک سبق دے کے گیا کہ ستم گر درا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے اور لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ رضوی تیرے جان نثار بے شمار بے شمار رضوی تیرے جان نثار بے شمار بے شمار رضوی تیرے جان نثار